تعالیٰ کا۔ تو بہرحال ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسہم واموالہم بان لہم الجنہ، جنت کا اعلیٰ مقام اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو عطا فرمایا، اور جنت کے عوض میں ہماری جان اور ہمارے مال کو اللہ نے خرید لیا۔ تو اب اس کا تقاضا یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت میں ہمیشہ ہم منہمک رہتے، لیکن اللہ تعالیٰ نے چھوٹی سی ذمہ داری ہم پر نافذ کیا ہے اور اس کو ادا کرنے کا حکم دیا ہے۔ جو اللہ تعالیٰ کی اس چھوٹی سی ذمہ داری کو کما حق ادا کرے گا اور اللہ تعالیٰ کے حکم کو مانے گا، اللہ تبارک تعالیٰ اس دنیا سے 10 گنی بڑی جنت عطا فرمائیں گے۔ جس جنت کے اندر ایسی ایسی نعمتیں اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے کہ جس کے بارے میں کسی کان نے کھٹک محسوس نہیں کیا ہے، جس جنت کے بارے میں کسی آنکھ نے دیکھا نہیں ہے، جس جنت کے بارے میں کسی دل پر کھٹک محسوس نہیں ہوا، کسی کان نے سنا نہیں، وہ جنت اللہ تعالیٰ مومنین مخلصین کے لیے تیار کر کے رکھا ہے۔ اب یہاں ٹھہر کر 2 باتیں یاد کرنی ہیں۔ ایک بات تو یہ ہے کہ یہ سودا اللہ تعالیٰ نے مومنین کے لیے کیا ہے۔ ان اللہ اشتری من المؤمنین، اللہ نے یہ سودا کس کے لیے کیا ہے؟ مومنین کے لیے۔ اور مومن کس کو کہتے ہیں؟ مومن اس کو کہتے ہیں جس کے سینے میں اسلام راسخ ہو، جس کے سینے میں اسلام کی محبت ہو، اسلام کی استہزاء کرنے والا نہ ہو، اسلام کی تحفظ کے لیے وہ زندہ رہنے والا ہو، اسلام کو ٹھیس پہنچانے والا اور نقصان پہنچانے والا وہ نہ ہو، جو اسلام کے تابع ہو کر زندگی گزارے گا، اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کو مانے گا، وہ مومن کہلائے گا۔ اور جو اس کے حکم کے خلاف چلے گا، جو اللہ اور رسول کے حکم کو توڑے گا، وہ مومن نہیں بلکہ منافق کہلائے گا۔ وہ کون کہلائے گا؟ منافق کہلائے گا۔ اور منافق کون ہوتا ہے؟ منافقین کے چند صفات بیان کیے گئے ہیں۔ ایک صفت یہ ہے کہ جب بھی بات کرے گا تو جھوٹ بولے گا، جھوٹ بولنے والا مسلمان نہیں، جھوٹ بولنے والا منافق۔ نمبر 2، جب بھی کسی سے وعدہ کرے گا تو وعدہ کے خلافی کرے گا، وعدہ کے خلافی کرے گا۔ نمبر 3، امانت رکھی جائے گی تو وہ امانت میں خیانت کر جائے گا، امانت میں خیانت کرے گا۔ جب بھی امانت رکھی جائے گی امانت میں خیانت کرے گا۔ تو یہ 3 پیمائش ہے، جھوٹ بولنے والا، وعدہ خلافی کرنے والا، امانت میں خیانت کرنے والا۔ چوتھی صفت یہ ہے کہ سامنے میں آئے تو آپ کی تعریف کرے اور پیٹھ پیچھے چلے جائے تو آپ کی برائی کرے۔ سامنے آپ کی تعریف اور پیٹھ پیچھے آپ کی برائی۔ سامنے آئے ہیں تو وہ اسلام کی بلندی کے لیے بات کر رہا ہے، اسلام کو غالب کرنے کے لیے بات کر رہا ہے، اسلام کے شاعر کو آگے بڑھانے کی بات کر رہا ہے، لیکن جب دیوار کے پیچھے چلا جائے تو وہ مسجد کے خلاف بات کرتا ہے، وہ اسلام کے خلاف بات کرتا ہے، وہ مدارسوں کو توڑنے کی بات کرتا ہے، وہ قرآن کے خلاف بات کرتا ہے۔ اسلام کے جو بھی شاعر ہیں اس شعار کے خلاف وہ آواز اٹھانے والا آدمی ہے، لیکن سامنے میں نہیں بلکہ پیٹھ پیچھے کرتا ہے، تو ایسا آدمی منافق ہے، ایسا آدمی منافق ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جتنے بھی منافق تھے، اس منافقین کو مسجد النبوی سے ایک ایک کر کے نکال دیا اور کہا تم مومن نہیں، تم منافق ہو۔ اور منافق سے کبھی بھی اسلام کو بھلا نہیں ہوا، منافق سے اسلام کو کبھی فائدہ نہیں ہوا، بلکہ اسلام کو ہمیشہ نقصان پہنچا ہے، منافق سے اسلام کو ہمیشہ نقصان پہنچا ہے۔ اور منافق چاہتا ہی ہے کہ وہ مدرسے کے نظام بند ہو جائے، منافق چاہتا ہے کہ مسجد کے نظام میں فتنہ پھیل جائے، منافق چاہتا ہے کہ غریب تک اس کا حق نہ پہنچے، منافق چاہتا ہے کہ کوئی قرآن پڑھنے والا نہ ہو، منافق چاہتا ہے کہ کوئی حق بات بتانے والا نہ ہو۔ سامنے سے لباس کے اعتبار سے، ٹوپی کے اعتبار سے وہ 1 نمبر مسلمان نظر آتا ہے،
لیکن اس کے سینے کے اندر کفر پلتا رہتا ہے اور اندر سے وہ اسلام کی جڑ کو ختم کرنے کی کوشش کرتا رہتا ہے، ایسا آدمی جو فتنہ پھیلائے قوم کے اندر، مسلمانوں کے اندر، وہ مسلمان نہیں، اسلام کا ہمدرد نہیں ہو سکتا، وہ اسلام کا منافق ہے، اسلام کا باغی ہے اور اسلام کو نقصان پہنچانے والا ہے، اور اسلام کے نقصان پہنچانے والے سے مسلمان کی دوستی کبھی نہیں ہو سکتی، مسلمان کی دوستی کبھی نہیں ہو سکتی ہے، کیونکہ مسلمان کو اسی سے دوستی کرنے کا حکم دیا گیا ہے جو اللہ اور رسول اللہ کا دشمن نہ ہو، جو اللہ اور رسول اللہ کا دشمن نہ ہو، جو ان دونوں کا دشمن ہے۔ اللہ کا دشمن کا مطلب قرآن کا دشمن، اللہ کے احکام کا دشمن، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن کا مطلب مدرسے کا دشمن، مسجد کا دشمن، جہاں سے اسلام کی اشاعت کے لیے کام کیا جاتا ہے اس کا وہ دشمن ہے۔ وہ دشمن اللہ کا دوست نہیں بلکہ وہ اللہ کا باغی ہوگا، وہ اللہ کا باغی ہوگا۔ تو ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، اس آیت کے اندر جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے مومنین کی جان اور مال کے عوض میں جنت کو کیا کیا ہے، بیچ دیا ہے، جان مال کو جنت کے عوض میں خرید لیا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ خالص مومن ہے، وہ خالص مومن ہو، یعنی اپنے سینے کے اندر ایمان کی شمع کو جلانے والا ہو، اپنے سینے میں ایمان کی شمع کو جلانے والا ہو۔ اور اسلام یہ تو شروع سے ہی ہے اور قیامت تک رہے گا، اس کو کوئی ختم نہیں کر سکتا۔ یہ ہو سکتا ہے کہ ختم کرنے والا باغی اگر کھڑے ہو جائے تو کچھ دن کے لیے توہینی جملہ کہہ سکتا ہے، کچھ دن کے لیے اسلام کو ٹھیس پہنچا سکتا ہے، لیکن ایک وقت آئے گا کہ وہ صفائے ہستی سے مٹا دیا جائے گا۔ اس کے لیے اگر مثال دیکھنا چاہتے ہیں تو وسیم رضوی کا نام آپ نے سنا ہوگا۔ وسیم رضوی شیعہ کا جو چیئرمین تھا وقف بورڈ کا، انہوں نے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی، اس کے بعد حد سے آگے بڑھا، اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شان میں گستاخی کی، اس سے آگے بڑھا تو اللہ کے خلاف بولنا شروع کر دیا۔ اللہ تبارک تعالیٰ ڈائریکٹ کسی کو سزا نہیں دیتا بلکہ عبرت کا نشان بناتا ہے، تو ترتیب سے بناتا ہے تاکہ لوگ کو سمجھ میں آئے کہ ان کے پیچھے راز کیا ہے۔ سب سے پہلے ڈائریکٹ شیعہ ہوتے ہوئے اس کو جہنمی نہیں بنایا، اللہ تعالیٰ نے پہلے کفر کے اندر اس کو منتقل کر دیا، اپنا نام وہ چینج کیا، ہندوانہ نام انہوں نے رکھا، ٹیکا لگایا، مندر کے سامنے جا کر ہاتھ جوڑا اور اس کے بعد کہا میں ہندو بن گیا ہوں۔ تو بہرحال بن جائے، کوئی بن جائے، اس سے اللہ کو کیا فرق پڑتا ہے؟ کسی کو تکلیف پہنچانے سے، نقصان پہنچانے سے، قرآن کو جلا لینے سے، مسجد منہدم ہو کر دینے سے کیا اللہ کو نقصان پہنچ جائے گا؟ کچھ نہیں پہنچے گا۔ یہ دنیا تو پیدا کرنے والا ہی اللہ تعالیٰ ہے، اور یہ کب تک چلے گا، کس حال میں چلے گا، وہ اللہ بہتر جانتا ہے، اس کو کوئی ختم نہیں کر سکتا۔ جو ختم کرنے کے لیے چلے گا یہ تو ایسی سورج ہے کہ جس سے آنکھ ملائے گا اس کی آنکھ ختم ہو جائے گی، فانوس بن کے جس کی حفاظت ہوا کرے وہ شمع کیا بجھے جسے روشن خدا کرے۔ یہ تو اسلام کو تو اللہ روشن کر رہا ہے، یہ تو گھر گھر میں، ہر کچے پکے گھر میں داخل ہو کر رہے گا، چاہے ہمیں تکلیف پہنچے، چاہے ہمیں نقصان پہنچے، چاہے ہمیں برا لگے، برا لگنے سے کچھ فرق نہیں پڑتا، اللہ تعالیٰ تو اس کو قیامت تک کے لیے باقی رکھے گا۔ اور اللہ نے فرما دیا انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، ہم نے ہی قرآن کو نازل کیا ہے اور اس کی حفاظت کی ذمہ داری ہم نے خود لیا ہے، اور جس کی حفاظت اللہ تعالیٰ کرے، کون ہے اس کو ختم کرنے والا؟ کون ہے اس کو ختم کرنے والا؟ بہت ساری مثال ہے، بہت ساری قوموں کو اللہ تعالیٰ نے تباہی میں ڈالا ہے۔ آل فرعون جنہوں نے کہا تھا انا ربکم الاعلی، میں سب سے بڑا خدا ہوں، تو اللہ تعالیٰ نے ایسے سمندر میں ان کو، ان کے لشکروں کو اور ان کے موگیا، سونے کے موگیا جس پر وہ بیٹھتا تھا، جس پہ کے اوپر اٹھا کر کے، کندھا پر اٹھا کر کے لے کر کے جاتا تھا، سب سمیت دریا کے حوالے کر دیا اللہ تعالیٰ نے، اور ڈبا ڈبا کر کے ہلاک کر دیا۔ ایسی ذلت کی توہین آمیز موت دیا کہ زمین آسمان اس کے لیے چیخ پڑی تھی،
اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا عبرۃ للناس، ان کی لاش کو اللہ نے عبرت بنا دیا قیامت تک کے لیے، آج بھی ان کی لاش عبرت بنا ہوا ہے۔ تو اللہ سے کون مقابلہ کر سکتا ہے؟ کسی نے کہا کہ ہم سب سے اونچی مکان بنائیں گے اور اس پر جائیں گے اور تیر اٹھا کر کے تمہارے اللہ کو ہم مار کر کے آئیں گے۔ وہ ایسا ہی کیا، بہت اونچا مکان بنایا، وہاں جا کر کے تیر پھینکا اور موسیٰ علیہ السلام سے وارننگ دے کر کے جا کر کے کہا کہ ہم تمہارے خدا کو آج زندہ نہیں چھوڑیں گے، مار دیں گے۔ چلا گیا اوپر مکان پر، وہاں جا کر کے تیر چھوڑا، اللہ تعالیٰ نے اس کے تیر میں خون لگا کر کے بھیج دیا تاکہ اس کو یہ یقین ہو جائے کہ تم نے جو تیر پھینکا تھا وہ لگ گیا، اللہ تعالیٰ کو وہ لگ گیا ہے۔ گیا تیر پھینکا، تیر جب واپس آیا اس میں خون لگا ہوا دیکھا، انہوں نے جا کر کے موسیٰ علیہ السلام کو کہا کہ دیکھیے ہم نے آپ کے خدا کو مار دیا۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ نے ایسی ذلت کی موت ان کو دی، ایسی ذلت کی موت دی کہ وہ کہا کہ اب میدان میں جنگ کرنے کے لیے جاتے ہیں، اگر تمہارا اللہ تمہارا خدا زندہ ہے تو ان کو بھیج دینا ہم سے لڑنے کے لیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو کہا اس کو میدان پہنچنے دو۔ گیا میدان، مچھر کے ایک جھنڈ کو بھیجا، وہ مچھر آ کر کے ناک میں گھسا اور ناک میں گھستے ہوئے اس کے دماغ میں گھس گیا، اور دماغ میں گھسنے کے بعد جب اندر ڈنک مارتا تھا تو چلاتا تھا، بلبلاتا تھا۔ ڈاکٹر کے پاس گیا، علاج کر دیجئے، میں تو زندگی موت کے بیچ میں ہوں، موت بھی نہیں آتی، میں تو بہت پریشان ہوں، کیا کروں؟ کہا کہ روزانہ 100 جوتا سر کے اوپر مروائی۔ جب اس کو جوتا مارا جاتا تھا تو ان کو تھوڑا سا آرام ملتا تھا، سکون ملتا تھا، اور جب جوتا مارنا بند ہو جاتا تھا تو پھر وہی مچھر اندر میں جا کے کاٹتا تھا۔ مچھر کسی تنگ جگہ میں گھس جائے تو چند گھنٹے میں اس کی موت ہو جاتی، لیکن وہ کون سا مچھر تھا جو اس کے دماغ میں گھسا اور اوپر سے چپل جوتا بھی لگ رہا ہے، مچھر کی موت نہیں ہو رہی؟ تو جوتا مارتے مارتے اس کے دماغ کے بھیجا کو فریکچر کر دیا، ختم کر دیا، اور وہ صفائے ہستی سے مٹا دیے گئے۔ تو کون ہے جو اللہ سے مقابلہ کرنا چاہے؟ یہ ساری کائنات، سارا نظام اللہ کا بنا ہوا ہے۔ اس لیے کہا ارادہ جن کا پختہ ہو، یقین جن کی خدا پر ہو، تلاطم خیز موجوں سے وہ گھبرایا نہیں کرتے۔ ہر طرح کے حالات آتے رہیں گے، اور حالات آتے ہی ہے جانے کے لیے، حالات آتا ہی ہے جانے کے لیے۔ ایک مسلمان، کامل مسلمان وہ ہوتا ہے جو یقین رکھے تو اللہ کی ذات پر رکھے۔ ہوا جو پورب سے پچھم کی طرف چلانا جانتا ہے، وہ پچھم سے پورب کی طرف چلانا بھی جانتا ہے۔ جو اللہ سورج کو نکالنا جانتا ہے، وہ سورج کو ڈبانا بھی جانتا ہے۔ جو اللہ دن کو رات میں بدل سکتا ہے اور رات کو دن میں بدل سکتا ہے، وہ اللہ موت کو زندگی کی گھاٹ بھی، زندگی کو موت کی گھاٹ بھی اتار سکتا ہے۔ اس لیے پنجہ آزمائی اللہ سے کوئی نہیں کر سکتا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایمان کی توفیق دی ہے، تو اس کا تقاضا یہ ہے کہ ہم دین کی مددگار بنیں۔ وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ۔ دین کے تعاون کرنے والے اسلام کا مددگار بنے، اسلام کے پاؤں کھینچنے والا نہ بنے، اسلام کو ٹھیس پہنچانے والا نہ بنے، اسلام کو نقصان پہنچانے والا نہ بنے، اشاعت کے راستے میں رکاوٹ نہ بنے، بلکہ دین کو حاصل کرے اور اس کے تقاضے پر عمل کرے، دین کو حاصل کرے اور اس کے تقاضے پر عمل کرے۔ ہمارے سامنے جو مہینہ آ رہا ہے یہ بہت ہی عظیم بابرکت مہینہ ہے جس کو رمضان کہا جاتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رجب سے ہی اپنے کمر کس لیتے تھے اور روزہ زیادہ سے زیادہ رکھتے تھے، قرآن کی تلاوت زیادہ سے زیادہ کرتے تھے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے تھے اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان، کہ اللہ رجب اور شعبان میں ہمارے لیے برکت دیجئے اور رمضان تک ہمیں پہنچا دیجئے۔ یعنی رمضان کی جو عبادت ہے سب سے اہم عبادت ہے۔ رمضان کے مہینے کی جو برکت ہے، رحمت ہے، مغفرت ہے، وہ اور مہینے سے الگ ہے۔ رمضان کے اندر نفل کی عبادت فرض کے برابر کر دیا جاتا ہے، اور ایک فرض کا اجر و ثواب 70 فرض کے برابر کر دیا جاتا ہے۔ اس لیے ہر کام میں مشغول ہونے والے سے میری گزارش ہے کہ جو بابرکت مہینہ آ رہا ہے اس مہینہ کی عبادت کے لیے اپنے وقت کو ابھی سے ہی فارغ کرنا شروع کر دیں۔ جس طرح سے مشغولی غیر رمضان میں تھا اس طرح کی مشغولی رمضان میں نہ رکھے، بلکہ رمضان میں جب بھی
اس سحری کے لیے اٹھے تو اس وقت میں تہجد کی نماز ضرور پڑھ لے۔ عام طور پر لوگوں کے اندر یہ مزاج بنا ہوا ہے کہ رمضان میں 2 کام کرنا ہے، ایک روزہ رکھنا اور دوسرا تراویح پڑھنی۔ یہ دونوں کی فضیلت بہت بڑی ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جو روزہ رکھے گا اور قیام کرے گا یعنی تراویح پڑھے گا، اللہ اس کے اگلے پچھلے سارے گناہ کو معاف کر دے گا۔ لیکن اس مہینے کے اندر آپ کو اشراق کی بھی پابندی کرنا ہے، چاشت کی بھی پابندی کرنا ہے، اوابین کی بھی پابندی کرنا ہے، خاص طور سے رات میں تہجد ضرور پڑھنی۔ اور رمضان میں چونکہ قرآن نازل ہوا ہے اور قرآن کی تلاوت سب سے زیادہ کرنی، قرآن کی تلاوت سب سے کرنی ہے۔ قرآن کے بارے میں ایک بات یاد رکھنا چاہیے، اللہ تعالیٰ نے قرآن کو جو نازل کیا ہے وہ ہم سب کی ہدایت کے لیے نازل کیا ہے۔ قرآن ہم سب کی ہدایت کے لیے، رہنمائی کے لیے نازل کیا ہے۔ ایک مسلمان اپنی زندگی کیسے گزار سکتا ہے تو اس کے لیے آئینہ قرآن ہے، اس کے لیے مثال قرآن ہے۔ یعنی قرآن کو پڑھتے جائیے اور اپنی زندگی کو قرآن کے مطابق گزارتے چلے جائیے، وہی ہماری زندگی ہونی چاہیے، اسی میں اللہ نے کامیابی رکھی ہے۔ اور قرآن نازل کیا ہے وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا، قرآن کو اللہ نے ترتیل سے نازل کیا، یعنی قرآن کو ٹھہر ٹھہر کر صاف صاف پڑھنے کی اجازت ہے۔ آج کل جو ریل، ٹرین اور شتابدی ایکسپریس والے تراویح پڑھا جاتا ہے، اس تراویح پڑھنے سے بہتر ہے تراویح نہ پڑھی جائے، اس سے بہتر ہے تراویح نہ پڑھی جائے۔ کیونکہ جب قرآن آپ پڑھ رہے ہیں، اللہ کے کلام پڑھ رہے ہیں اور اس کا مذاق کر رہے ہیں، کلام پڑھ رہے ہیں، نہ پڑھنے والے کو پتہ نہ سننے والے کو پتہ، یہ قرآن کی توہین ہے، یہ قرآن کی توہین ہے۔ وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا، اس انداز سے قرآن پڑھیے کہ پڑھنے والے کو بھی سمجھ میں آئے اور سننے والے کو بھی سمجھ میں آئے۔ ہمارے یہاں سب سے بڑا مسئلہ یہ بن گیا ہے کہ حافظ قرآن سے کہیں اٹک تو نہیں آ رہی، حافظ قرآن سے کہیں غلطی تو نہیں آ رہی، چاہے وہ کتنے ہی اسپیڈ میں پڑھتے چلے جائے، ایک آیت کان میں سمجھ میں نہیں آئے، کہیں رکے نہیں، وہ سب چلے گا، لیکن کہیں غلطی آ جائے، اٹک آ جائے تو بولے گا ہاں اس کو یاد نہیں ہے۔ اس کے ساتھ ایسا مسئلہ، دنیا کا کوئی بھی حافظ قرآن یہ دعویٰ نہیں کر سکتا ہے کہ مجھ سے قرآن میں غلطی نہیں آئے گی، دنیا کا کوئی حافظ قرآن۔ ابھی ہمارا بھتیجا ہے، ایک بیٹھک میں پورا قرآن سنا کر کے آیا، ان سے ہم نے پوچھا کتنی غلطی آئی تو کہا کہ 3 جگہ مشابہت لگا ہے، 3 جگہ مشابہات لگا ہے۔ کیا وہ دعویٰ کر سکتا ہے کہ ایک بیٹھک میں ہم نے قرآن پڑھایا کہیں غلطی نہیں آئی؟ آنی ہی ہے، کیونکہ وہ اللہ کا کلام ہے، بغیر غلطی کا تو صرف ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ سکتے ہیں، جس کے لیے وہی نازل کی گئی ہے، جس کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ آپ جلدی جلدی اپنی زبان کو نہ چلائیے، قرآن کو آپ کے سینے میں محفوظ کرنا یہ اللہ کی ذمہ داری ہے۔ قرآن اللہ تعالیٰ آپ کے سینے میں اس کو محفوظ کرے گا اور آپ سے پڑھوائے گا بھی۔ اس لیے ہر رمضان میں جبرائیل امین آتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس قرآن دور کرنے کے لیے، قرآن سننے کے لیے۔ تو دوسری بات ہمیں یہ سمجھنا ہے کہ غلطی کو نہیں دیکھنا ہے، یہ دیکھنا ہے کہ قرآن جو ہم سن رہے ہیں وہ ہم کو سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں، قرآن ہم کو سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں۔ سمجھ کے پڑھ رہے ہیں تو ایک ایک حرف کا ثواب آپ کو ملے گا، اور اگر سمجھ کے نہیں پڑھ رہے ہیں، بس ایسے ہی ایران تران پڑھتے جا رہے ہیں، چاہے کتنا ہی یادداشت کیوں نہ ہو، چونکہ ایک طرف سے جہاں قرآن کی تلاوت ہو رہی ہے وہیں 20 رکعت تراویح کی نماز بھی پڑھی جا رہی ہے، اور نماز میں صحیح قرآن کا پڑھنا بھی ضروری ہے، نماز میں قرآن کا صحیح پڑھنا بھی ضروری ہے۔ ایک بات یہ، اور دوسری بات یہ ہے کہ ہمارے علاقے کے اندر ایک بہت مشہور ہے یہ بات کہ ایک حافظ کو رکھا جائے، ایک حافظ کو رکھا جائے اور جتنا پیسہ ہو بٹور کر کے اس کو دے دیا جائے، اس کا مقصد صرف پیسہ ہے، اس کا مقصد صرف پیسہ ہے۔ دیکھیے قرآن پر معاوضہ لینا یہ جائز نہیں ہے، قرآن پر معاوضہ لینا یہ جائز نہیں ہے۔ اب آپ کہیں گے تراویح پڑھاتے ہیں ان کو ہم پیسہ دیتے ہیں تو یہ ہدیہ ہوتا ہے، یعنی انہوں نے جو ٹائم دیا ہے آپ کو، قربانیاں دی ہے، دن رات آپ کے لیے ٹائم لگایا ہے، اس وقت کی آپ قدر کرتے ہوئے ایک حافظ قرآن کی عظمت اور اس کی عظمت اور فضیلت کو سمجھتے ہوئے ہم اس کے لیے نذرانہ پیش کرتے ہیں، اس کے لیے خوش ہو کر کے نذرانہ پیش کرتے ہیں، کیونکہ اللہ کا کلام پڑھا جا رہا ہے۔ اور اللہ کا کلام سعودیہ میں آپ دیکھیں گے حافظ قرآن کو کہیں بلڈنگ کی بلڈنگ ہدیہ میں دیتے ہیں، کہیں گاڑیاں دیتے ہیں، کہیں کچھ دیتے ہیں، تو خوشی میں آپ کچھ بھی دے سکتے ہیں، اس کے لیے کوئی حرج نہیں،
اس کے لیے کوئی حرج نہیں ہے، لیکن یہ نظریہ قائم کرنا کہ ایک ہی حافظ پڑھائیں گے، نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو قرآن کا دور کیا ہے رمضان میں، وہ جبرائیل امین کے ساتھ کیا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کم سے کم 2 حافظ ہر مسجد میں ہونی چاہیے، کم سے کم 2 حافظ ہر مسجد میں ہونی چاہیے، ایک سنائے اور دوسرا سنے، کہیں چھوٹ جائے تو پیچھے سے لقمہ دے، کہیں غلط ہو جائے تو پیچھے والے ان کو سنبھال لے، ورنہ اگر ایک ہوگا تو آج کل سینے میں اللہ کا ڈر کتنا رہ گیا ہے وہ آپ سب جانتے ہیں، سینے میں اللہ کا کتنا ڈر رہ گیا وہ سب جانتے ہیں۔ اور بعض لوگ تو ایسی جگہ تراویح پڑھانے کو منسوخ کر لیا اپنے لیے کہ بس اکیلے جائیں گے اور 10 دن وہ تراویح پڑھاتے ہیں تو ہر روز ایک ہی پارہ کو بار بار پڑھتے ہیں اور لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ تراویح پڑھا رہے ہیں۔ ایسا بھی ہوتا ہے، ایسا بھی ہوتا ہے۔ اس لیے صاف بات سمجھ لیجئے، چاہے گھر میں آپ تراویح سن رہے ہو، چاہے مسجد میں سن رہے ہو، چاہے کہیں بھی سن رہے ہو، کم سے کم 2 حافظ کا انتظام کیجئے۔ یہ مت دیکھیے کہ پیسہ کتنا دینا ہے، کیا دینا ہے، نہیں دینا ہے، اللہ اس کا انتظام کرے گا۔ اور رمضان میں تو ایسے ہی سب کا دل کھلا رہتا ہے، اللہ تعالیٰ تو رحمت اور مغفرت کی بارش برساتے ہیں رمضان میں، جو نہیں دینے والا وہ بھی 500-1000 روپے دے دیتا ہے۔ تو اس کے لیے نہیں سوچنا، ہمیں یہ سوچنا ہے کہ جو نماز ہم پڑھ رہے ہیں 20 رکعت، یہ نماز ہماری صحیح ہو رہی ہے کہ نہیں، قرآن جو پڑھا رہا ہے یہ قرآن ہمارا درست ہو رہا ہے کہ نہیں، بس اس منشا کو سامنے میں رکھیے۔ اور انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے قرآن ہم نے نازل کیا ہے اور اس کی حفاظت کی ذمہ داری ہم خود لیے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کی قرآن کی حفاظت کے راستے میں جو بھی لگے گا، یعنی جو قرآن پڑھے گا، جو پڑھوائے گا، جو اس کی مدد کرے گا، جو اس کے لیے جگہ ہموار کرے گا، کسی بھی طرح سے اس کی وہ مددگار بن جائے گا تو وہ قرآن کی حفاظت کرنے والا شمار ہوگا، اور کل قیامت کے دن قرآن کے محافظ کو اللہ تعالیٰ سب سے اعلیٰ مقام عطا فرمائیں گے، سب سے اعلیٰ مقام قرآن کی حفاظت کرنے والے۔ اس لیے قرآن کو ہم پڑھنے والا بنے، سمجھنے والا بنے، سننے والا بنے، اور قرآن پڑھنے والے کی مددگار بنے، اس کی عظمت، اس کی عزت، اس کا احترام کریں۔ ایک ریحل پر قرآن رکھتے ہیں تو ہم قرآن کی بھی عزت کرتے ہیں، ریحل کی بھی کرتے ہیں، لیکن جس کے سینے میں قرآن ہے اس کا کتنا احترام کرنا چاہیے، اس کا کتنا احترام کرنا چاہیے۔ تو بہرحال قرآن کے احترام، قرآن کی عزت ہم سب کے اوپر لازم اور ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کیجیے اللہ تعالیٰ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔